موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے حقوق مصطفیٰ۔ جس موضوع پہ گفتگو ہے وہ موضوع ہے حقوق مصطفیٰ۔ ہم غلاموں پہ حضور کے کیا حق ہیں؟ میرے حضور وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر حقدار کو حق دیا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ باپ کا حق کس نے بیان کیا؟ آپ کہیں گے وہ میلاد والے نبی نے کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تاریخ اٹھائیے، باپ کی کیا حیثیت ہے؟ باپ جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے دھکے دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس باپ کو میرے حضور نے حق کیا دیا؟ توجہ ہے جناب کی؟ میرے حضور نے کیا حق دیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ کا یہ حق ہے، باپ کی یہ عظمت ہے، باپ کی یہ شان ہے کہ باپ راضی ہو تو رب راضی ہوتا ہے، باپ ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے حضور نے باپ کے حقوق کو بیان کیا، میرے حضور نے ماں کے حق کو بیان کیا۔ وہ ماں کہ جس کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، بیٹے اٹھاتے ہیں منڈی میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں، درہم و دینار بانٹ لیتے ہیں۔ میرے حضور دنیا کے اندر تشریف لائے، اس ماں کو جس ماں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، میرے حضور نے اس ماں کو کیا عظمت عطا کی؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اولاد کے حق کو کس نے بیان کیا؟ آپ کہیں گے میلاد والے نبی نے۔ بیٹے کا حق کیا ہے؟ بیٹی کا حق کیا ہے؟ بیٹی کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، زندہ رہنے کے حق بھی میرے حضور نے دیا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جس وقت انہیں اطلاع دی جاتی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرے پہ سیاہیاں پھیل جاتی، غصے سے بھر جاتے۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ باپ چھپتا پھرتا تھا جب تک کہ بیٹی کو زندہ درگور نہیں کر لیتا۔ جس وقت بیٹی 6 سال کی عمر کو پہنچتی، باپ جاتا اس میدان میں جس میدان میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، باپ وہاں پہ جا کے گڑھا کھودتا، واپس آتا، اپنی بیوی سے کہتا میری بیٹی کو تیار کرو، اس کو غسل دیا جاتا، اس کو لباس پہنایا جاتا، اس کو خوشبو لگائی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا۔ اب باپ لے کے چل پڑتا اسی میدان کی طرف جس میدان میں وہ گڑھا کھود کے آیا تھا۔ اب وہ ننھی کلی تو نہیں سمجھتی کہ میرا باپ میرے پہ کیا ظلم ڈھانے والا ہے، اب وہ تو میٹھی میٹھی باتیں کرتی جا رہی ہے۔ اسی گڑھے پہ پہنچتے باپ بیٹی کو اس گڑھے پہ کھڑا کر لیتا، بہانے سے کہتا بیٹا نیچے تو دیکھو۔ وہ نیچے دیکھنے کے لیے جھکتی، باپ اس کو دھکا دیتا، منو من مٹی اس کے اوپر انڈیل دی جاتی۔ اس کی آہیں اور اس کی سسکیاں اس کے پتھر دل کو ذرا بھی نرم نہیں کرتی تھیں۔ اس دور میں میرے حضور نے ایک نعرہ لگایا، فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہو، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بیٹی کو حق دیا، میرے حضور نے پڑوسیوں کو حق دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک عورت کا تذکرہ ہوا، حضور صوم و صلات کی پابند ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن ایک گندی عادت اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے۔ میرے حضور جو دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فتویٰ ارشاد فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کی گئی بندہ نواز، ایک عورت جس کی نمازیں تو معمول کی ہیں لیکن اس کی زبان سے پڑوسیوں کو دکھ نہیں پہنچتا، وہ پریشان نہیں کرتی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تو جنت میں جائے گی۔ تو پڑوسیوں کا حق کس نے بیان کیا؟ میرے حضور نے بیان کیا۔ رشتہ دار کے حقوق کس نے بیان کیے؟ میلاد والے نبی نے بیان کیے۔ حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی میرے حضور نے بیان کیے۔ تو جب ہر حقدار کے حق کو میرے نبی نے بیان کیا اور ہر صاحب حق کا حق میرے حضور نے دیا ہے، تو پھر اس نبی کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ اس نبی کے بھی اپنی امت پہ بہت سارے حقوق ہیں۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر 8 حق گن کے بیان کیے ہیں جو امت پہ حضور کے حقوق ہیں اور امت نے ادا کرنے ہیں۔ وہ کون سے حقوق ہیں؟ اگر آپ کی توجہات میری طرف ہے، یہ ایک سبق ہے، آپ اس کو یاد کر لیں گے۔
پہلے ماشاءاللہ عقیدت محبت نعرے بہت ہو گئے، اب یکسوئی کے ساتھ گفتگو کو سماعت کر لیں تاکہ مقصد میلاد بھی ہمیں پتہ چلے کہ میلاد کا مقصد کیا ہے۔ صرف نعرے لگانے، لنگر کھانے اور واہ واہ کرنے کا نام میلاد نہیں ہے۔ میلاد آقا کریم علیہ السلام کا پیغام امت تک پہنچانے کا نام ہے۔ تو امت پہ میرے حضور کے کیا کیا حقوق ہیں؟ میں نے کہا علماء نے بیان کیے 8 حقوق۔ کتنے بھائی؟ 8 حقوق۔ تو میں ان 8 حقوق کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ اور سب سے پہلی یہ بھی بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا کہ اگر کوئی نقیب نقابت کر رہا ہے، جس طرح کہ میرے عزیز دوست علامہ حافظ حامد سعید صاحب نقابت فرماتے ہیں، کوئی نقیب نقابت کرتے ہوئے حضور کا نام لے، اس کے لبوں پہ نام محمد آئے، آپ کی زبان پہ اسی وقت درود آئے، نعت خوانی کر رہا ہے، وہ حضور کا نام لے تو آپ کے لبوں پر اسی وقت درود آنا چاہیے۔ اگر حضور کا نام سن کے حضور پہ درود نہ پڑھا جائے، یہ صرف اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مجلس میں جائیں، حضور کا تذکرہ آئے، حضور کا نام آئے تو اسی وقت آپ حضور پہ درود پڑھیں۔ اگر حضور پہ درود نہ پڑھیں گے تو بہت سخت وعید میرے حضور نے بیان کی ہے۔ یہ روایت بھی چلو میں سنا دیتا ہوں۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، توجہ ہے میری طرف دیکھنا بھائی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں سحری کا وقت ہے، میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سیتے ہوئے سوئی میرے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اتفاق ایسا چراغ بھی بجھ گیا، اب میں پریشان ہوئی، آقا کریم علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لائے، جو ہی آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، حضور کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ سارے کا سارا کمرہ روشن ہو گیا، حتیٰ کہ اتنی روشنی پھیلی کہ میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو اٹھا لیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز، آپ کے چہرے کو اللہ نے اتنی روشنی عطا کی، ویسے دنیا کے اندر کوئی ایسا حسین آپ نے سنا، کوئی ایسا حسین آپ نے دیکھا کہ جس کے چہرے سے انوار نکلیں اور ماحول جو ہے وہ روشن ہو جائے؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، اتنا حسین ایسا حسن و جمال، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چل جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جو ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے فچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تا انج پیا چاپے جویں میں کھانا کھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کیے جاز نظر وچ او دے جو آوے وک جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز، اللہ نے آپ کو ایسا حسن ایسا جمال عطا کیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، عائشہ بربادی ہو ہلاکت ہو اس بندے کے لیے جو کل قیامت والے دن میرا دیدار نہیں کر پائے گا۔ اماں جی بڑی حیران ہوئی، حضور اتنی روشنی اتنی چمک، اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ کل قیامت والے دن آپ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا حضور ارشاد فرمائیے نا وہ بدبخت کون ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا البخیل، توجہ میری طرف، حضور نے فرمایا البخیل، وہ بخیل ہوگا۔ حضور وضاحت کرتے ہیں وہ بخیل کس میں بخل کرتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی، حضور نے فرمایا وہ بدبخت اس چیز میں بخل کرتا ہے کہ جب وہ میرا نام نامی اسم گرامی سنتا ہے میرے پہ درود نہیں پڑتا۔ تو میں نے کیا کہا کہ جب حضور کا نام آئے تو اسی وقت آپ حضور پہ درود پڑھا کریں، یہ مسئلہ تو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں۔ اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کے حقوق کی طرف کہ ہمارے اوپر آقا کریم علیہ السلام کے کتنے حق میں نے عرض کیے؟
8 पहला हक मेरे हुजूर का हुजूर पे ईमान है, और ईमान भी ऐसा होना चाहिए जैसे मेरे हुजूर के सहाबा का था। मेरे हुजूर के सहाबा का ईमान कैसा था? एक बात अर्ज करने के बाद बात आगे बढ़ाता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से घोड़ा खरीदा, सौदा तय हो गया। हुजूर के पास उस वक्त रकम नहीं थी, कीमत नहीं थी। हुजूर ने फरमाया सौदा तय हो गया, रुको अभी लेके आता हूँ। तवज्जो है। आका करीम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले गए, कीमत लेके जब वापस पलटे, किसी ने पीछे रेट बढ़ा दिया, उसका भी ईमान थोड़ा सा डामाडोल हो गया। जब हुजूर आए तो कहा पकड़ो कीमत, 2 घोड़ा। उसने कहा कौन सा घोड़ा, कौन सी कीमत? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तेरे से मेरा सौदा हुआ है। कुछ आवाज़ें बुलंद हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, अच्छा अगर आपके साथ मेरा सौदा हुआ है कोई गवाह लाओ। उस वक्त गवाह मौजूद नहीं था। मेरे हुजूर के साहबी हज़रत खुज़ैमा करीब ही आवाज़ों में, कान में आवाज़ पड़ी, करीब आ गए। आके कहा हुजूर मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि जितनी रकम आप फरमा रहे हैं आपने उतनी रकम का ही घोड़ा खरीदा है, मैं गवाही देता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको पैसे दिए, लगाम पकड़ी, हुजूर चल दिए। आगे जाके हज़रत खुज़ैमा से फरमाया खुज़ैमा तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस वक्त मेरा सौदा हुआ, तुमने किस बुनियाद पे गवाही दी? अर्ज़ की बंदा नवाज आपकी ज़ुबान की सच्चाई की बुनियाद पे मैंने गवाही दी। हुजूर आपने कहा रब है, हमने मान लिया रब है। आपने कहा जन्नत है, हमने नहीं देखी, हमने मान लिया। आपने कहा दोज़ख है, हमने नहीं देखी, हमने मान लिया। हुजूर जब रब को मान लिया आपकी जुबान पे एतिकाद करते हुए, तो या रसूलल्लाह घोड़े की क्या हैसियत है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उस सहाबी का हाथ पकड़ा, फरमाया लोगों मेरी शरीयत के अंदर हर वाक़े पर 2 गवाहों की जरूरत होती है। जिस जगह पे मेरा खुज़ैमा होगा ये एक ही 2 के क्या मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अज़मत और शान मुस्तफ़ा। इसमें हुजूर का इख्तियार भी समझ आ गया कि आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया है। कुरान कहता है 2 गवाह होने चाहिए, लेकिन मेरे हुजूर कहते हैं कि जिस जगह पे मेरा खुज़ैमा होगा ये एक ही 2 के क्या मकाम है। ये मेरे हुजूर को इख्तियार है। जिस चीज़ को हुजूर हलाल कह दे वही हलाल है, जिस चीज़ को मेरे हुजूर हराम कह दे वही हराम है। जो हुजूर आर्डर कर दे बस उस पर अमल करना ज़रूरी है। आका करीम अलैहिस्सलाम का ये इख्तियार है। तो पहला हक आका करीम अलैहिस्सलाम का हुजूर पे ईमान है। अब अगर मैं इस हवाले से और बात बढ़ाऊं, बल्कि हमारे अकाबरीन भी आका करीम अलैहिस्सलाम पे ऐसा ही ईमान रखते थे। आप जानते हैं आला हजरत को, आप जानते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत को, आप जानते हैं अहमद रज़ा को, जो सारी ज़िंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खैरात बांटते रहे, जो सारी ज़िंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम के चर्चे करते रहे, जो सारी ज़िंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से लड़ते रहे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कैसा ईमान है आला हज़रत का मेरे हुजूर पे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किसी ने दावत की, बड़ा गोश्त आपको मना किया गया था, उसने मोहब्बत का इजहार किया। आदमी गरीब था, उसने कुछ बड़ा गोश्त खरीदा, उसके कबाब बनाए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुँच गए। मुरीदों ने कहा हुजूर ये तो बड़ा गोश्त है, इसको कहते हैं किसी और खाने का इंतज़ाम करें। फरमाया नहीं, वो गरीब आदमी है। उसकी हौसला अफजाई के लिए आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो बड़े गोश्त का कुछ कबाब इस्तेमाल फरमा लिया। जिस वक्त आपने वो बड़ा गोश्त इस्तेमाल फरमा लिया तो उसी वक्त आपका गला ख़राब हुआ, कुछ गले पे गिल्टियाँ आ गईं, बुखार उतर आया। उन अयाम के अंदर बरेली के अंदर ताउन का मर्ज फैला हुआ था। सारी की सारी निशानियां वही हैं जो ताउन के मरीज़ों में होती हैं। आप जानते हैं कि पीछे जब कोरोना आया था तो जिसको नज़ला होता उसी को कोरोना बन जाता, जिसको खांसी होती कहा जाता था कि इसको भी कोरोना है। तो आपके घर वाले तबीब को बुला लाए। जिस वक्त तबीब आपकी बारगाह में हाजिर हुआ उसने
آپ کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، کہا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے، یعنی طاعون کی بیماری ہے، طاعون کی بیماری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تکلیف بڑی تھی، میں بول تو نہ سکا، میں نے اشارہ کیا طاعون کا مرض میرے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا علاج کروانا ہے تو کرواؤ، نہیں تو آپ کی مرضی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل نہیں علاج کرانا، آپ جائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات کے وقت تکلیف تھی، اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اللہ اپنے محبوب کی بات سچی کر دکھا اور اس طبیب کی بات جھوٹی کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے جس وقت دعا کی ایسے محسوس ہوا جیسے کان کے قریب کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کالی مرچیں استعمال فرمائیے اور آپ مسواک کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو خدمت میں مامور تھا میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کالی مرچیں اور مسواک، کالی مرچیں اور مسواک پیش کیا گیا، کالی مرچیں منہ میں ڈالی، مسواک کیا۔ فرماتے ہیں خون کا فوارہ نکلا، میری طبیعت کچھ ہلکی ہو گئی، 1-2 دن کے اندر میں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ توجہ میری طرف، بات ہو رہی ہے ایمان کی، کیسا ایمان ہے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو اتنا ایمان، اتنا یقین، وہ بڑا ماہر طبیب ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، جیسے آج کل بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہیں، تو آپ نے اس کی بات کو رد کر دیا کہ آپ کو طاعون نہیں ہے، کس بنیاد پہ رد کیا؟ فرمانے لگے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے میں نے اس کی بات کو رد کر دیا تھا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان پڑھا کہ اگر کوئی بندہ کسی بیمار کے پاس جائے، کسی مصیبت زدہ کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے، کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی مصیبت زدہ بیمار کے پاس جا کے یہ دعا پڑھ لے گا، پڑھنے والا ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میں کئی طاعون کے مریضوں کے پاس جا کے یہ دعا پڑھ چکا تھا، اس وجہ سے مجھے حضور کی زبان پہ پورا یقین تھا ہر قسم کی بیماری آ سکتی ہے، طاعون کی بیماری میرے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ تو جیسا ایمان ہمارے بزرگوں کا تھا، جیسا ایمان مہر علی کا تھا، جیسا ایمان شیر ربانی کا تھا، جیسا ہمارے بزرگوں کا تھا، اولیاء کرام کا جیسا ایمان تھا، اس طرح کا ایمان آقا کریم علیہ السلام پہ ہونا چاہیے۔ پہلا حق میرے حضور کا، حضور پہ ایمان۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا حق میرے حضور کا، حضور کی اطاعت و فرما برداری۔ حضور جو فرمائے، حضور کے فرمان کے سامنے ہماری گردن جھک جائے، اور حضور کی اطاعت و فرما برداری حضور کے صحابہ کیسے کرتے تھے؟ آقا کریم علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور نے کن کو کہا بیٹھ جاؤ؟ بولیے، جو مسجد کے اندر کھڑے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور کے ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے، راستے میں آ رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، راستے میں بیٹھ گئے۔ کسی شخص نے ان سے کہا کہ حضور نے ان سے فرمایا ہے جو مسجد کے اندر موجود ہیں، تجھے تو نہیں فرمایا؟ حضور کے صحابی کہنے لگے حضور کی آواز کانوں میں آ گئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میرے لیے بیٹھنا ضروری تھا۔ ایسی اطاعت و فرما برداری ہماری بھی ہونی چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ تو کچھ یوں ہے، حضور کچھ اور کہتے ہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ حضور قبر انور کے اندر اس امتی سے پریشان ہیں، ہم حضور کو قبر انور کے اندر دکھ پہنچا رہے ہیں کہ حضور کہتے ہیں سونا حرام ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی شادی کے موقع پہ ہم نے تو پہننا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی سچ بولنا، اصدقوا اذا حدثتم، ہم کہتے ہیں نہیں حضور سچ بولنے سے تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہم تو جھوٹ ہی بولیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اوفوا اذا وعدتم، میرے امتی جب کسی سے وعدہ کرنا تو وعدے کو پورا کرنا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا، کسی سے کوئی معاملہ ہوا، اس نے کہا حضور میں ابھی آتا ہوں، جا کے بھول گیا۔ آقا کریم علیہ السلام 3 دنوں تک وہاں پہ کھڑے ہیں، تیسرے دن جب اس کا گزر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یار تو نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا، 3 دن ہو گئے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، یہ تیرے نبی ہیں، یہ تیرے نبی کا جو ہے وہ وعدے کی ایفا ہے، تیرے نبی وعدے کو کیسے پورا کرتے ہیں، اور ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس وعدے کو کیسا پورا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوفوا اذا وعدتم،
जब तुम किसी से वादा करो तो वादे को पूरा करो। वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, तेरा नबी कहता है जब तेरे पास कोई अमानत रख के ख़यानत ना करना, उस चीज़ को उसी तरह लौटा देना। लेकिन हम तो कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, हम तो उसको माल गनीमत समझते हैं। मेरे हुजूर ने ये बात भी इरशाद फरमाई इसी हदीस में, एक हदीस पढ़ रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, बदकारी के करीब ना जाना, बेहयाई के कामों के करीब ना जाना। आप देखिए हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा नौजवान क्या कर रहा है। मेरे हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया वग़ुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहों को झुका के रखा करो, किसी गैर महरम पे तुम्हारी नज़र न पड़े। हम सारे सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतराम करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ते जिगर है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे अपने सहाबा से सवाल किया, मेरे सहाबा ये तो बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या। हुजूर के सहाबा खामोश, हुजूर की मंशा के मुताबिक जवाब न दे पाए। हज़रत अली चुपके से उठे, घर तशरीफ़ ले गए। सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाके कहा कि आज आपके बाबा ने सवाल किया, हम उनकी मंशा के मुताबिक जवाब नहीं दे पाए, आप इरशाद फरमाइए। उन्होंने पूछा है कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है। तो सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बरजस्ता जवाब इरशाद फरमाती हैं, फरमाने लगी मेरे बाबा को जाके बता दो औरत के लिए सबसे बेहतर ये है अल्लाह यरैनर रिजाल वला यरौनहुन। औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि कोई गैर महरम मर्द औरत को ना देखे, औरत किसी गैर महरम मर्द पे नज़र ना डाले। औरत के लिए सबसे ये चीज़ बेहतर है। इसलिए तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हाँ फिर जिस वक्त हज़रत अली पाक ये जवाब लेके हुजूर की बारगाह में आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त ये जवाब दिया गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये जवाब वही दे सकती है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कैसे सलाम अकीदत पेश किया। आप फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, उस रज़ाए नदाहत पे लाखों सलाम। तो हम उन्हीं के मानने वाले हैं। अब हमने भी ये देखना है, मिलाद वालों, मिलाद मनाने वालों, मिलाद में आने वालों, हमने भी देखना है कि हमारी बेटियां कहाँ पे हैं, हमारी बहनें कहाँ पे हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं वो किस अंदाज का पर्दा करती हैं। तो ये किसने करवाना है, हमने करवाना है। अगर मर्द जो है वो करवाए तो औरत पर्दा करती है, लेकिन जब मर्द की अकल पे पर्दा पड़ जाए तो फिर औरत पर्दा। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, बेपर्दा कल नजर जो आई चंद बीबियां, अकबर गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे तुम्हारा पर्दा किधर गया, कहने लगी अकल पे मर्दों के पड़ गया। तो बहरहाल तकरीर लंबी ना हो जाए, अगर इसी बात पर ही मैं आगे तकरीर करूं तो मेरा ख्याल है वक्त जो है वो बाकी सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो हुजूर का दूसरा हक क्या है, आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत व फर्मा बरदारी। जब हुजूर का हुक्म आपके सामने आ जाए तो फिर ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताख़ीर नहीं की थी। शादी हुई, गुस्ल नहीं फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम के मुनादी ने ऐलान कर दिया मदीने की गली कूचे में, चलो ओहद में काफिर पहुंच चुका है, उनसे लड़ाई है। गुस्ल नहीं फरमाया। जनाबे हंज़ला सोचने लगे कि अगर मैं गुस्ल करता हूं तो हुजूर के हुक्म में ताख़ीर हो जाएगी, हुजूर के हुक्म में ताख़ीर हो जाएगी। अब तलवार उठाई, मैदान ओहद में चले जाते हैं। जी कमर भाई समझ आ रही, मैदान ओहद में आप चले जाते हैं, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जाम शहादत अता किया। जंग खत्म होती है, शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। हज़रत हंज़ला की लाश नज़र नहीं आ रही। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि बंदा नवाज, हमारा दोस्त, हमारा साथी हंज़ला हमारे सामने शहीद हुआ, लेकिन लाश नज़र नहीं आ रही। मेरे हुजूर ने अपनी निगाह करम को आसमानों की तरफ बुलंद किया। मेरे हुजूर जिस वक्त निगाह आसमानों की तरफ बुलंद करते हैं तो अर्श उला से भी आगे निगाह चली जाती है। बदबख्त हैं वो लोग जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात पे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात पे जो है वो उंगली उठाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम तो वो हैं
کہ جب نگاہ اوپر کرتے ہیں تو عرش الا سے آگے نگاہ چلی جاتی ہے، میرے حضور اپنی نگاہ کو نیچے کرتے ہیں تو تحت الثری سے بھی نیچے میرے حضور کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ میرے حضور کی نگاہ کا یہ کمال ہے، ہم صرف آگے دیکھ سکتے ہیں، میرے حضور جیسے آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اور صرف روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی ہے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے حضور تو اگر کسی ظلمت والے ماحول میں چلے جائیں، اندھیرے میں چلے جائیں تو وہاں روشنیاں ہی بکھر جاتی ہیں، وہاں روشنیاں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی نگاہ کرم کو آسمانوں کی طرف بلند کیا، فرمایا میرے صحابہ، میرے حنزلہ کو زمین و آسمان کے درمیان بارش کے پانی سے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں پھر ان کی لاش مبارک نیچے آئی، ہم نے دیکھا زلفوں سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ گھر والوں سے پوچھنا ماجرا کیا ہے، امت تک بھی تو پیغام پہنچانا تھا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگے جو ہے وہ چیزیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھو جی اگر پتہ ہوتا تو پھر پوچھتے کیوں، امت تک پیغام پہنچانا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پوچھنا کیا ماجرا ہے۔ جب پوچھا گیا تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت حنظلہ نے غسل فرمانا تھا، غسل فرمائے بغیر یا میدان احد میں چلے گئے۔ ذرا دیکھیے جو آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کو کیا عظمتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت حنظلہ حضور کے وہ واحد صحابی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ یہ میرے حضور کا صحابی ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اس انداز میں کر رہا ہے، پھر اللہ رب العزت نے یہ مقام ان کو عطا کیا۔ دوسرا حق میرے حضور کا اطاعت و فرما برداری، نیت فرما لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو بھی بات ہمارے سامنے آئے گی، حضور کا جو بھی حکم ہمارے سامنے آئے گا، اس کے سامنے گردن جھک جائے گی۔ تیسرا حق میرے حضور کا، اب بھئی پریشان نہیں ہونا، کافی وقت ہو گیا میرا خیال ہے، اب میں ذرا تیزی کے ساتھ کر لیتا ہوں، تقریباً 10-15 منٹ کے اندر بات ختم۔ آقا کریم علیہ السلام کا تیسرا حق حضور کی سنتوں کی اتباع، حضور کی سنتوں کی پیروی، یہ بھی میرے حضور کا حق ہے۔ اور حضور کی سنتوں کی پیروی کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میری امت کے بگاڑ کے وقت، میری امت کے فساد کے وقت جو میری سنت کا تمسک کرے گا، جو میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لے چہرے پہ، یہ کس کی سنت ہے؟ سرکار۔ پکی گل ہے، یہ داڑھی رکھنا کس کی سنت ہے؟ تیرے نبی کی سنت ہے۔ اس نبی کی سنت ہے کہ جس کا تو روزانہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی کی سنت ہے۔ تو اگر وہ سنت مبارکہ آپ جو ہے وہ پھینک دیں گندی نالیوں میں، اور پھر آپ محفل میلاد میں آ کے کہیں کہ میں حضور کا بہت بڑا عاشق ہوں، مجھ سے بڑا حضور کا کوئی عاشق ہو نہیں، تو پھر ذرا غور و فکر کرنا پڑے گا اپنے رویے کی طرف کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا حکم تو یہ ہے کہ میری اس سنت کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو، پست کرو اور میری اس سنت کو بڑھاؤ، لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کے تانے کون سہے گا؟ تو جو لوگوں کے تانے نہیں سہ سکتا، وہ حضور کی محبت میں حضور پہ جان کیسے قربان کر سکتا ہے؟ حضور کے صحابہ نے تو اپنی جانیں آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کی ہیں۔ تو تیسرا حق میرے حضور کا کیا ہے؟ حضور کی سنتوں کی اتباع، حضور کی سنتوں کی پیروی۔ چلو بات آسان کر لیتے ہیں، حضور کی سنتوں کی پیروی سے ملتا کیا ہے؟ آسان کر لیتے ہیں بات، اگر مشکل لگ رہی ہے۔ ہم اولیاء کرام کو ماننے والے واقعتاً ہیں کہ نہیں بھائی؟ لاہور کے اندر ایک بہت بڑا دربار ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، داتا علی حجویری صاحب مزار کو بولتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، کتاب کا نام، چونکہ ہم تو صرف جا کے مکھانے لیتے ہیں نا وہاں، جی ہم وہاں سے مکھانے لے کے آ جاتے ہیں، ہم وہاں سے چاول لے کے آ جاتے ہیں۔ داتا صاحب گئے تھے اور داتا صاحب کا لنگر ہم لے آئے ہیں۔
لیکن جو داتا صاحب کا حقیقی لنگر ہے وہ کیا ہے؟ جو کشف المحجوب داتا صاحب نے لکھی، حقیقی لنگر وہ ہے بھائی۔ حقیقی لنگر کیا ہے؟ حقیقی لنگر وہ ہے جو کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے بیان فرمایا ہے، جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، حقیقی لنگر وہ ہے۔ اور کشف المحجوب کتاب کتنی عظیم ہے، کتنی عظمتوں والی کتاب ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، توجہ میری طرف، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو کامل مرشد کی تلاش ہو، اس کو کامل مرشد نہ ملے، اس کو چاہیے کہ وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کامل مرشد عطا کر دے گا۔ پڑھ کے دیکھیے نا بھائی۔ میرے ایک دوست ہیں ساہیوال میں نے کسی جگہ پہ یہ بات کہی، آپ یہ نہ کہنا کہ ہر بندہ ہی اپنے پیر کی بات کر رہا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس نے مجھے سنائی تھی۔ وہ فرمانے لگے آپ تو یہ بات کرتے ہیں کہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرنے سے کامل مرشد ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں لاہور میں گیا، وہاں سے کشف المحجوب خریدی، پڑھ نہ سکا، وقت نہ ملا، سرانے پڑی رہی کئی دنوں تک۔ فرماتے ہیں کہ 2 ہفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کامل مرشد محمد رضا ساکے مصطفی دے دیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابرکت کتاب ہے بھائی، یہ بابرکت کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اولیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ ایک بزرگ ہیں حبیب بن سلیم رائی، کیا نام؟ حبیب بن سلیم رائی۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، دریا کے کنارے پہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بڑا خوبصورت واقعہ۔ دریا کے کنارے پہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے حضرت حبیب بن سلیم رائی کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ عجیب معاملہ ہے کہ بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے۔ وہ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، بہت بڑی بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ جس وقت نیت ٹھیک کر کے آپ کسی بزرگ کی صحبت میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں سے لنگر ملے گا، روحانیت ملے گی، فیضان ملے گا۔ جس وقت نیت ٹھیک کر کے جائیں گے، نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ روزانہ جھاڑو دیتے رہیں، کچھ بھی پلے نہیں آتا، لیکن اپنا یہ ٹھوٹا ٹھیک کر کے جس وقت بندہ جاتا ہے، سیدھا کر کے جاتا ہے، صاف کر کے جاتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس برتن کے اندر پڑتی ہیں، وہاں سے فیضان ملتا ہے۔ تو وہ بزرگ جس وقت گزرے، دیکھا حضرت حبیب بن سلیم رائی نماز پڑھ رہے ہیں، بکریوں کی رکھوالی کون کر رہا ہے؟ بھیڑیا کر رہا ہے۔ آ کے بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھ کے، حضرت حبیب بن سلیم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے سلام پھیرا، انہوں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، فوراً سوال دھر دیا، حضرت یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے؟ حضرت پوچھنا یہ ہے کہ بکریوں اور بھیڑیے کے درمیان کب سے صلح ہو گئی؟ مجھے یہ بتائیے، بکریوں اور بھیڑیے کے درمیان کب سے صلح ہو گئی؟ حضرت نے ایک جملہ بولا، وہ سارے کے سارے بھائی جملہ ضائع نہیں کریں گے، یہ میرا تو ہے نہیں، حضرت حبیب بن سلیم رائی اللہ کے مقرب بندے کا جملہ ہے، اور اس جملے کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، سوال ان کا یہ تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بکریوں اور بھیڑیے کے درمیان کب سے صلح ہو گئی؟ تو حضرت نے جواب دیا، وہ جواب کیا ہے وہ ہم نے دل کی تختی پہ لکھنا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوگا، میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، بیٹا جب سے بکریوں کے چرواہے نے رب سے صلح کر لی، اسی دن سے ان کی بھی صلح ہو گئی۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیالہ اٹھایا، پتھر کے نیچے رکھا، پتھر سے شہد نکلا، پتھر سے دودھ نکلا، پیالہ بھر گیا۔ جس وقت پیالہ بھر گیا، آنے والے کو دیا، انہوں نے نوش جاں کیا۔ پینے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت توجہ ہے، حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت مجھے یہ تو ارشاد فرمائیے اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے دیا، یہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، بیٹا یہ مقام مجھے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی وجہ سے ملا ہے، حضور کی اتباع کی وجہ سے میرے مالک نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تیسرا حق کیا ہے میرے حضور کا؟ تیسرا حق حضور کی اتباع، حضور کی سنتوں کی پیروی، یہ آقا کریم علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے۔
चौथा हक मेरे हुजूर का आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। हम प्यार करें तो अपने नबी से प्यार करें, इश्क करें तो हुजूर से इश्क करें, मोहब्बत करें तो हुजूर से मोहब्बत करें। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर हुजूर की मोहब्बत सीने में ना हो, नमाज नहीं वो टकरे हैं। हुजूर की मोहब्बत के बगैर रोज़ा रखें, भूखा प्यासा रहेंगे, रोज़ा नहीं है। आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, अगर हुजूर का प्यार नहीं है तो सिर्फ सफ़र की सौबतें हैं, सिर्फ आपने खर्चा किया, पल्ले कुछ भी नहीं है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है तो फिर छोटा अमल भी आपके लिए काफ़ी हो जाता है। मेरे हजरत फरमाया करते हैं, यारी ला तो पाक नबी संग, क्या यारी ला तो पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी, फिर दुरूद कबूल है तेरा लख नालू एक वारी। तो हुजूर की मोहब्बत और फिर हुजूर के सहाबा की मोहब्बत भी हुजूर की मोहब्बत है, और हुजूर की आल की मोहब्बत भी हुजूर की मोहब्बत है। तो हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह हमें आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत भी ज़रूरी है। अगर किसी बदबख्त के ज़हन में हुजूर के किसी सहाबी के बारे में ज़हन में कोई थोड़े से भी जो है वो मैल आ गई, तो वो बंदा खुद ही असफल साफिलीन में जाएगा, वो बंदा खुद ही अपनी बर्बादी और तबाही कर रहा है। मेरे हुजूर के सारे सहाबा ही जन्नती हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान, ला तमस्सुन्नारु मुस्लिमर रआनी और रआ मर रआनी। हुजूर फरमाते जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी। किसको नहीं छुएगी? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरा दीदार कर लिया। तो पता चला हुजूर के सारे सहाबी जन्नती। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिमर रआनी और रआ मर रआनी, जिसने मेरे देखने वाले को देख लिया, हुजूर फरमाते हैं जहन्नम की आग उसको भी नहीं छुएगी। तो गोया के सहाबी भी जन्नती है और ताबी भी जन्नती है। इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत भी ज़रूरी है। अगर हुजूर की आल का प्यार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतराम नहीं है तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। ये हमारा ईमान है। अगर हज़रत इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत सीने के अंदर नहीं है तो फिर आप जिस दीन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो है वो आपकी बात ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा हज़रत इमाम हसन को अपने एक पहलू के साथ चिपकाए हुए हैं, हज़रत इमाम हुसैन को दूसरे पहलू के साथ, और आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से ही प्यार करता हूँ। तो जिससे हुजूर प्यार करे तू उसका बुग़्ज़ सीने में पाले तो फिर तेरा ठिकाना कहाँ होगा। तो फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। व अहिब्बहुमा, अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज़ है तू भी तो इनसे प्यार फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे हुजूर की तो हर दुआ कबूल। आला हज़रत फरमाते हैं वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, उस नसीब में इजाबत पे लाखों सलाम। तो हुजूर फरमाते हैं अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। आखिरी बात हुजूर ने फरमाया, या इलाहल आलमीन, जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार फरमा। अगर किसी बंदे के सीने के अंदर इमाम हसन का प्यार है, हज़रत इमाम हुसैन का प्यार है, यकीन कर लेना चाहिए कि उससे रब भी प्यार फरमाता है। और जिसके सीने में हज़रत इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत नहीं है तो फिर उसको यकीन कर लेना चाहिए कि मेरा रब मुझसे नफ़रत करता है, मेरा रब मुझसे बुग़्ज़ रखता है, अगर मैं हज़रत इमाम हसन हुसैन से बुग़्ज़ अदावत रखता हूँ। तो उनकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हुजूर का हक है। कितने हुकूक हो गए? अच्छा, वैसे जिस वक्त 3-4 घंटे बंदा लगातार बैठा रहे और फिर कोई भी ख़तीब आ जाए वो सोने जैसी बातें भी करे तो काम बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कौम को बेदार भी करना है। कई ड्यूटियां फिर उस वक्त होती हैं, बेदार भी करना है, तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करनी है और अपनी बात भी करनी है, मुश्किल होता है ना।
تو اگر یہ وقت آپ مجھے کوئی 2 گھنٹے پہلے دے دیتے تو میں ہو سکتا ہے باتیں اس انداز میں کرتا کہ آپ کے ذہن میں بھی آتی اور آپ کے دلوں تک بھی وہ باتیں اتر جاتی۔ اب میں آخری مرحلے کی طرف جا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا 5واں حق، بھائی کون 4 پہلے گن لیے نا، 5واں حق میرے حضور کا جو ہم نے ادا کرنا ہے وہ حضور کی تعظیم ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی تعظیم۔ اور تعظیم بھی ہم نے ایسے کرنی ہے جیسے میرے حضور کے صحابہ نے حضور کی تعظیم کی ہے، جیسے حضور کی آل نے حضور کی تعظیم کی ہے۔ حضرت عباس کا نام جانتے ہیں؟ میرے حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، حضور کے چچا ہیں۔ عمر میں کچھ حضور سے زیادہ تھے، عمر ان کی حضور سے میں تعظیم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسی تعظیم کرتے تھے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کیسے کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا حضرت عباس سے کہ آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ تو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھی دیا، اور اس جواب کے اندر تعظیم کتنی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں کچھ سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ بڑے حضور ہی ہیں، میں کچھ سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ حضور کے صحابہ کے ہاں جا کے دیکھیے حضور کی تعظیم کیسی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تھوک مبارک پھینکتے ہیں، اپنا لعاب پھینکتے ہیں، زمین پہ نہیں گرتا۔ کتنی تعظیم ہے؟ حضور کے صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا ہے، وہ اپنے بدن پہ مال لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مال لیتے ہیں۔ اگر کسی کو نہ ملے تو وہ ان کے گیلے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ لگا کے بدن پہ مال لیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں، پانی کے چھینٹے نیچے نہیں گرتے۔ آقا کریم علیہ السلام بات چیت فرماتے ہیں، گفتگو ارشاد فرماتے ہیں، حضور کے صحابہ اتنی یکسوئی کے ساتھ حضور کی گفتگو کو سنتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ یہ ان کی یکسوئی کا عالم ہے۔ تو یہ ہے حضور کے صحابہ کی تعظیم۔ تو 5واں حق میرے حضور کا حضور کی تعظیم ہے۔ 6واں حق میرے حضور کا آقا کریم علیہ السلام کی تعریف و ثنا۔ امتی ہر وقت حضور کی باتیں کر رہا ہو، حضور کی عظمتوں کے چرچے بیان کر رہا ہو، گھر آئے کھانا کھائے اپنے بچوں کو حضور کی باتیں سنا رہا ہو، بتائے ان کو کہ حضور کو اللہ نے وہ بلندیاں عطا فرمائی جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، حتیٰ کہ عرش اولا پہ حضور کے قدم لگے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا پہ میرے حضور چلے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑتے ہیں، بلندیاں دیکھیں میرے حضور کی۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بندہ نواز آگے میری پرواز نہیں جناب، آگے تو آپ ہی جا سکتے ہیں۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا۔ تو ہر وقت حضور کی باتیں، حضور کی تعریفیں، یہ بھی حضور کا حق ہے ہم حضور کے امتیوں پر۔ اگر کوئی معاف کرنا، میں کوئی سیاستدان تو نہیں ہوں، اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ عمران خان کی باتیں کر رہا ہے، اگر کوئی مسلم لیگ کا ہے تو وہ نواز شریف کی باتیں کر رہا ہے، اگر کوئی کسی اور پارٹی کا ہے تو وہ اپنے لیڈروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے لیڈر تو امام الانبیاء ہیں، تو ہر وقت حضور کی باتیں کیجئے، آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے چرچے جو ہے وہ ہر وقت کیجئے، کیونکہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی امتی ہیں، اور حضور کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی تعریف و ثنا بیان کرتے رہیں۔ میرے حضور کا 7واں حق یہ ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑھیں، اور درود بھی ضرور پڑھیں، اور درود بھی کثرت سے پڑھیں۔ رب کا بھی یہ حکم، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھو، میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرو۔ تو حضور پہ درود یہ بھی میرے حضور کا حق ہے۔ حضور پہ درود پڑھنے سے رب کا قرب ملتا ہے، حضور پہ درود پڑھنے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے، حضور پہ درود پڑھنے سے رحمتیں اترتی ہیں، حضور پہ درود پڑھنے سے برکتیں اترتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، اور گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ جو خوش بخت بندہ حضور پہ درود پڑھتا ہے، بلکہ جو خوش بخت بندہ، چلو میں ایک حدیث سنا کے آگے آخری حق کی طرف جاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میری بارگاہ میں صرف 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھے، کتنی مرتبہ؟
50 मरतबा रोज़ाना दरूद पढ़े, साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, मैं क़यामत वाले दिन अपने उस उम्मती से अपने दोनों हाथों से मुसाफ़ा फरमाऊँगा। मैंने देखा है कि अगर कोई यूनियन कौंसिल का चेयरमैन भी आ जाए, जनाजे में शामिल हो जाए, अब आपने देखना है इंशाअल्लाह इन अयाम के अंदर आपको गरीबों से मोहब्बत करने वाले बड़े आपको मिलेंगे। हर महफिल में हमसे प्यार करने वाले स्टेजों पे तशरीफ़ फरमा होंगे, हर जनाजे में आएंगे, हर ख़त्म पे आएंगे। इतनी मोहब्बत गरीबों की उनके सीने के अंदर पैदा हो जाएगी। 8 फरवरी तक अल्लाह के फजल व करम से आपने देखना ऐसा होगा। तो मैं क्या बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं तो खुद भूल गया। जी दरूद पाक, हाँ मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई जनाजे पे आएगा ना तो लोग आगे बढ़ बढ़ के उससे सलाम लेते हैं, तस्वीर बनाने की कोशिश की जाती है। तो तेरे नबी कहते हैं 50 मरतबा दरूद पढ़ना, कल क़यामत का दिन होगा, मैं तेरे से मुसाफा करूंगा। तो हुजूर पे दरूद कसरत से पढ़ा करो। रात को कोशिश कीजिए कि बावुज़ू अगर सो जाएंगे और हुजूर पे दरूद पढ़ते सो जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि उनकी करम नवाजी हो जाए, उनकी मेहरबानी हो जाए, ऐसा हो सकता है। वो लाजपाल हैं और लाजपाली वो फरमाएंगे। हुजूर का आखिरी हक तो बात ख़त्म। आका करीम अलैहिस्सलाम का एक हक ये है कि सीने के अंदर ये तड़प हो कि हुजूर के रोज़ा अनवर का दीदार हो जाए। बस ये सीने के अंदर जो तड़प है, ये भी तो हुजूर का हक है। मेरे हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहुल जन्ना, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली जन्नत वाजिब हो गई। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र का दीदार कर लिया, मेरे रोज़ा नूर को देख लिया, हुजूर फरमाते मुझ पे लाजम हो गया है कि मैं क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत करूं। तो मदीने की मोहब्बत ये भी ईमान है, मदीने की मोहब्बत ये भी आका करीम अलैहिस्सलाम का हक है। हर चीज़ मदीने से मोहब्बत करती है। वहाँ की तो लकड़ियाँ मदीने से प्यार करती हैं, वहाँ के तो पत्थर मदीने से प्यार करते हैं, वहाँ के तो जानवर मदीने से प्यार करते हैं। तो आइए आका करीम अलैहिस्सलाम के हुकूक हमने अदा करने हैं। हुजूर ने हमें बड़े हुकूक दिए हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के जो हक उम्मत पे बनते हैं उन हुकूक को हमने अदा करना है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उलमाए ज़ी वक़ार का, मेरी बेरबस सी गुफ्तगू इन्होंने समात फरमाई। मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अरशद सिद्दीक़ साहब, अल्लामा मोहम्मद सईद फरीदी साहब, अल्लामा हामिद सईद साहब, ये सिर्फ़ नक़ीब ही नहीं हैं, ये बड़े ख़तीब भी हैं अल्लाह के फजल व करम से। और भी बहुत सारे उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारे मोहतरम भाई कमर अब्बास जट साहब ने अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया, अल्लाह इनकी ये मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मकसद मिलाद को कभी ना भूलिएगा और अपनी महाफिल को ज़रा थोड़ा सा संजीदा कीजिएगा। जो महफिलों का जो मकसद होता है उसको बिल्कुल हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। महफिलों का मकसद ये है कि अगर कोई बेनमाजी आए तो नमाजी बन जाए, अगर किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो अल्लाह उसको तौफीक दे कि हुजूर की महफिल में आया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे पे दाढ़ी सजा दे। और ये ऐसी चीज़ है, बदअमल तो हैं लेकिन जिस वक्त कब्र में उतरना है तो कम अज़ कम हुजूर की ये सुन्नत तो लेके जाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुकद्दस चेहरा फेर लिया तो फिर हम किधर जाएंगे कि ये वो मेरा उम्मती है जो मेरी सुन्नत से नफ़रत करता है। तो ये चीज़ें हमें महफिल मिलाद से नसीब होती हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन फिर कभी सही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारी हाज़री का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मुहम्मद नाम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।